ثاقب اسلام صاحب، کیا کہیے گا کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج اسپیچ کی ہے، جو انہوں نے اپنی اسپیچ میں باتیں کی ہیں، کین ہی ڈیلیور دس آلسو؟ بالکل، جو اس وقت امریکی صدر بنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ 47ویں صدر، وہ نہایت پاورفل صدر ہیں. ان کی جو دوسرا مدت صدارت ہوگا وہ ہر لحاظ سے مختلف ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے، اس لحاظ سے کہ ان کے پاس سینٹ بھی ہے، ان کے پاس ہاؤس بھی ہے، اور ان کے پاس سپریم کورٹ میں بھی جو کنزرویٹو جسٹس ہیں ان کی اکثریت ہے. تو اس لحاظ سے انہیں روکنے والا کوئی اس وقت نظر نہیں آ رہا. لیکن جو پالیسیز جن پالیسیز پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، انہی پالیسیز کے بارے میں انہوں نے کھل کر بات کی ہے. اور اس وقت میں جب ہم آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت وائٹ ہاؤس سے پہلا ایگزیکٹو آرڈر آ چکا ہے، پہلا پریس ریلیز آ چکا ہے، جس میں امریکہ فرسٹ پرائورٹیز کی بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور وہی باتیں جو انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں کی ہیں ابھی صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد، وہی باتیں انہوں نے اس آرڈر میں دہرائی ہیں کہ اب امریکہ فرسٹ پالیسی ہوگی. امریکہ کو موسٹ پاورفل، موسٹ ریسپیکٹڈ اور موسٹ بگیسٹ نیشن کے طور پر دنیا میں منوانے کا ان کا جو ارادہ ہے، اس پہ وہ بالکل عمل کریں گے. اور میرے خیال سے آج ہی کچھ ایسے ایگزیکٹو آرڈر سامنے آئیں گے جن میں وہ ان تمام باتوں کا احاطہ کریں گے جن کا انہوں نے سر، ایک الیکشن بڑا کے دوران ایگزیکٹو وعدہ آرڈر کیا تھا. پہلے ہی سامنے آ چکا ہے، جہاں انہوں نے ساؤتھرن بارڈر یعنی میکسیکو کی طرف بڑا اشارہ کر دیا ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. بٹ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کیا یہ اشارہ بھارت کی طرف بھی ہے؟ اٹس اے بیٹر واچ آؤٹ فار انڈیا. وہ دیکھیں، بھارت کی طرف تو مجھے نہیں لگتا کہ اشارہ ہے. جو انہوں نے ایمرجنسی لگائی ہے سدرن بارڈر پہ، جہاں سے بہت سے میکسیکو سے امیگرنٹس آتے ہیں امریکہ کی طرف، ان کو روکیں گے. میس ڈپورٹیشنز ہوں گی. 11 ملین اس وقت انلیگل، غیر قانونی طور پر مقیم امریکہ میں لوگ ہیں جن کو وہ باہر نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بارڈر سیکیورٹی سخت کریں گے، بارڈر سے کوئی بندہ یہاں نہیں آنے دیں گے. اور جو لوگ پہلے جو پالیسی رہی ہے کہ جو لوگ پکڑے جاتے تھے بارڈر کراس کرتے ہوئے، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ قانونی کارروائی کا سامنا کر سکیں. ابھی وہ ان سب کو واپس میکسیکو کی طرف دھکیلیں گے، یہ ان کا کہنا ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے امیگریشن کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اس میں امریکہ فرسٹ ہے. وہ چاہے بھارت کی طرف اشارہ ہو، بھارت میں سے جو H1 ویزا پر بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ تو خیر ایک امیگریشن ان کا ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر وہ ہمیشہ سے اسی ارادے سے رہے ہیں کہ امیگریشن کے قوانین کو سخت کرنا ہوگا. تو آنے والے 4 سال میں جو امیگریشن ہے وہ سخت ہوگی. دوسرے ملکوں سے یہاں آنے والے جو لوگ ہیں، چاہے ویزا پر ہوں، چاہے امیگرینٹس ہوں، چاہے وہ فیملی امیگریشن آ رہے ہوں یا کاروباری لحاظ سے آ رہے ہوں، ان کے لیے مشکلات تو ہوں گی. لیکن میرے خیال سے جو اس وقت سب سے اہم چیز ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے سدرن بارڈر پہ، میکسیکو کے بارڈر پہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے توانائی کی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے کہ وہ واپس امریکہ کو اپنے گڈ اولڈ اسکول امریکہ کی طرف لے کر جائیں گے. انہوں نے الیکٹرک کارز کا مینڈیٹ ختم کرنے کی بات کی ہے کہ اب جو صدر بائیڈن کی پالیسی تھی کہ 2030 تک 50% جو کارز ہیں وہ زیرو ایمیشن پہ چلی جائیں گی، یعنی الیکٹرک گاڑیاں زیادہ تر استعمال کی جائیں گی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم گڈ اولڈ پرانی پیٹرول پہ چلنے والی گاڑیاں چلائیں گے، اور ہم امریکہ میں ڈرلنگ جاری جی رکھیں گے، پیٹرول نکالنا جاری رکھیں گے. انہوں طاہر نے صاحب، کیا آج جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپیچ کی اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کا خاتمہ ہوگا، فوج اپنے کام پر فوکس کرے گی. جی بالکل، یہ تو ان کا شروع سے ہی یہ پہلے دور حکومت میں بھی یہی بات ان کی رہی ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو گرانے میں، ہٹانے میں لگی رہتی ہیں. اور خاص طور پہ ان کا یہی تھا کہ وہ پچھلا الیکشن بھی جیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس دفعہ امریکی جو حکومت کے ادارے ہیں ان کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے نام سے، ڈوج کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کر دیا ہے، جس کی سربراہی انہوں نے جو ایکس کے سربراہ ہیں اور ایلان مسک ان کو دی ہے. ساتھ میں انڈین امریکن ہے راماسوامی، جو کہ کانگریس کے رکن بھی ہیں. وہ دونوں مل کر اس ادارے کو دیکھیں گے جو کہ گورنمنٹ کے اداروں کو، گورنمنٹ کی جو تقریباً 400 سے زیادہ ایجنسیاں ہیں ان کی نگرانی کرے گا. اور اکارڈنگ ٹو انر سورسز ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان ایجنسیوں کی تعداد کو گھٹا کر 99 پر لے آئیں گے، یعنی کہ 99 ایجنسیاں رہ جائیں گی
कोशिश होगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन देख तो वो उनका मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके खर्च को कम किया जाए, उस मद में होने वाले जो बजट है उसमें कटौती की जाए। उस लिहाज से जो तमाम गवर्नमेंट एजेंसी हैं वो इस वक्त उनके सरों पर तलवार लटक रही है कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी डोनाल्ड ट्रंप की, वो गवर्नमेंट के इदारों की सही तरीके से उनकी जो है उनकी बजट में कटौतियां करेगी और उनको देखती रहेगी कि वो क्या कर रहे हैं।